حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اللہ کی تدبیر انسان کی سمجھ سے کہیں بہتر ہوتی ہے۔ یہ قصہ ایک ایسے نبی کی زندگی کا ہے جنہوں نے بچپن سے لے کر جوانی تک سخت آزمائشیں برداشت کیں، مگر ہر حال میں اللہ پر بھروسہ رکھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو بے حد عزیز تھے۔ ایک دن حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ سورج، چاند اور 11 ستارے انہیں سجدہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے یہ خواب اپنے والد کو سنایا تو حضرت یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ خواب اللہ کی طرف سے ایک عظیم اشارہ ہے۔ اسی لیے انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ بتانا، کیونکہ وہ حسد کا شکار ہو سکتے ہیں۔ وقت گزرتا گیا اور حضرت یوسف کے بھائیوں کے دلوں میں حسد بڑھتا چلا گیا۔ وہ یہ محسوس کرنے لگے کہ والد کی توجہ زیادہ تر یوسف کی طرف ہے۔ یہی حسد ایک دن سازش میں بدل گیا۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا اور ایک دن حضرت یوسف کو بہانے سے جنگل لے گئے۔ وہاں انہوں نے یوسف کو ایک گہرے کنویں میں ڈال دیا اور واپس آ کر والد کو یہ جھوٹ بتایا کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا دل اس صدمے سے ٹوٹ گیا، مگر انہوں نے صبر کیا اور معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا۔ کنویں کی تاریکی میں حضرت یوسف علیہ السلام اکیلے تھے، مگر دل میں یقین تھا کہ اللہ انہیں ضائع نہیں کرے گا۔ کچھ دیر بعد ایک قافلہ وہاں پہنچا۔ جب انہوں نے کنویں سے پانی نکالا تو حضرت یوسف بھی باہر آ گئے۔ یوں وہ قافلے کے ساتھ مصر پہنچ گئے، جہاں انہیں غلام بنا کر بیچ دیا گیا۔ مصر میں ایک معزز شخص نے انہیں خریدا اور اپنے گھر میں رکھا۔ حضرت یوسف وہاں رہتے ہوئے بھی پاکیزگی، سچائی اور اچھے اخلاق کی مثال بنے رہے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام جوان ہوئے تو ان کی خوبصورتی اور کردار کی شہرت ہر طرف پھیل گئی۔ اسی دوران اس گھر کی عورت نے انہیں گناہ کی دعوت دی، مگر حضرت یوسف علیہ السلام نے فوراً انکار کر دیا اور فرمایا کہ وہ اللہ سے ڈرتے ہیں۔ یہ ان کے ایمان کا بہت بڑا امتحان تھا۔ سچ کے باوجود حالات ایسے بنے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ قید خانہ بھی ان کے لیے صبر اور دعوت کا مقام بن گیا۔ وہ وہاں بھی لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے رہے اور خوابوں کی درست تعبیر بتاتے رہے۔ کئی سال گزر گئے۔ ایک دن مصر کے بادشاہ نے ایک عجیب خواب دیکھا جس کی تعبیر کوئی نہ بتا سکا۔ آخرکار حضرت یوسف علیہ السلام کو یاد کیا گیا۔ انہوں نے نہ صرف خواب کی درست تعبیر بتائی بلکہ آنے والے قحط کا حل بھی پیش کیا۔ اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کی بے گناہی ثابت ہوئی اور وہ باعزت طریقے سے قید سے باہر آئے۔ بادشاہ ان کی دانائی اور امانت سے متاثر ہوا اور انہیں ملک کے خزانوں کا نگران بنا دیا۔ اقتدار ملنے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے کبھی غرور نہیں کیا۔ انہوں نے عدل قائم کیا، اناج محفوظ کیا اور قحط کے زمانے میں لوگوں کی مدد کی۔ انہی دنوں قحط کی وجہ سے دور دراز علاقوں سے لوگ مصر آنے لگے۔ انہی میں حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی شامل تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں پہچان لیا، مگر انہوں نے یوسف کو نہیں پہچانا۔ کچھ ملاقاتوں کے بعد حضرت یوسف نے خود کو ظاہر کیا۔ بھائی شرمندہ ہو گئے اور خوفزدہ ہو کر معافی مانگنے لگے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بدلہ لینے کے بجائے معافی کو اختیار کیا اور فرمایا کہ آج تم پر کوئی الزام نہیں، اللہ تمہیں معاف کرے۔ بعد میں حضرت یعقوب علیہ السلام اور پورا خاندان مصر آ گیا۔ یوں وہ خواب جو حضرت یوسف علیہ السلام نے بچپن میں دیکھا تھا پورا ہو گیا۔ یہ قصہ ہمیں سکھاتا ہے کہ حسد انسان کو گناہ تک لے جاتا ہے، صبر کبھی ضائع نہیں جاتا، پاکیزگی سب سے بڑی طاقت ہے اور اللہ پر یقین رکھنے والا انسان کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ اگر آج کوئی شخص مشکل میں ہے، تنہائی میں ہے یا آزمائش کے کنویں میں ہے تو اسے حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی یاد رکھنی چاہیے۔ اللہ کی مدد ضرور آتی ہے، بس صبر اور یقین شرط ہے۔